قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ آپ جہاں اپنے ملکوں میں قربانی کریں گے وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ یہ ابھی آج 6 ہے، یہ 10 تک، اور اس پورے مہینے میں جہاں اللہ نے مجھے توفیق دی میں چلتے پھرتے تکبیرات کا ورد کروں کہ میرے دل کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے۔ یہی تو فلسفہ ہے قربانی ہے، یہی تو فلسفہ ہے حج کے اعمال سارے ہیں کہ اپنے دل کے اندر سے تکبر کو ختم کرنا ہے۔ میں نے جیسے کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے کہا ہے کہ مسلمان کی خوشی، مسلمان کا غم، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ جہاں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جہاں خوشی کا دن آیا وہاں 5 نہیں، وہاں پھر 6 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کی خوشی بھی اللہ کی رضا کے اندر ہوتی ہے، غیر مسلموں کی طرح نہیں کہ ڈھول باجے بجا کر، سارنگیاں بجا کر اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والے عمل کیے جائیں۔ مسلمان کی خوشی، مسلمان کا غم، وہ ہر اس چیز میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ تو یہ سنت ہے۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، میرا جینا، و مماتی، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہو گئی، آپ کو سمجھ آ گئی۔ قربانی اللہ کے لیے، ہر قسم کی قربانی اللہ کے لیے، مال کی قربانی، جان کی قربانی یا جانور کی قربانی، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ میرا جینا اللہ کے لیے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ میرا مرنا اللہ کے لیے، یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کے سامنے پھر اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے، بلکہ ساؤتھ افریقہ نے پوری دنیا کے، جس طرح مفتی تقی صاحب کا پاکستانی انڈین کمیونٹی کے اندر ایک نام ہے، اسی طرح ساؤتھ افریقہ انگلینڈ کی کمیونٹی کے اندر مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب، ان کا ایک نام تھا، کل ہی وفات پا گئے ہیں۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا 2008 میں انہوں نے یہاں پر اسی مدرسے میں آ کے بیان بھی کیا تھا، اور ہم سب کی وجہ ساؤتھ افریقہ جانے کی وہی تھے۔ مفتی زمان صاحب ہوں یا دیگر علماء کرام جو ساؤتھ افریقہ میں پڑھنے گئے تھے، وہی بنیاد بنے تھے کہ یہاں سے لوگوں کو بھیجا جائے، بچوں کو بھیجا جائے اور ساؤتھ افریقہ جا کے تعلیم حاصل کی جائے۔ دنیا کے 500 بڑے جو مسلمان ہیں ان میں ایک ان کا نام بھی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح ہم اردو کے فتوے دیکھتے ہیں جامعہ بنوریا کے یا دارالعلوم دیوبند کے، انگلش کے حوالے سے جو پوری دنیا میں ویب سائٹ چلتی ہے فتاوا کے حوالے سے، وہ ان کی تھی askimam.com کے نام سے، کہ جس کے اندر ہر فتویٰ موجود ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ ویسے بھی ساؤتھ افریقہ کے حالات ان دنوں کافی خراب ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کچھ عرصہ پہلے یہاں کی صورتحال تھی، وہاں پر بھی وہی صورتحال چل رہی ہے۔ یہ میں کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ دور اب کوئی آسان دور نہیں ہے، اس چیز سے نکل آؤ کہ حالات اب دنیا کے بہتر کبھی ہوں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں امن پیدا فرمائے، لیکن جتنا قیامت کے ساتھ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر فتنے فساد اور بڑھتے جائیں گے۔ بالکل وہی سیم صورتحال بنی ہوئی ہے، اور مساجد کو تباہ کرنا بھی ہو رہا ہے، کئی مدرسوں کے اندر بمباری ہو رہی ہے، تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کی موت اس وقت ہو گئی ہے وہاں پر۔ یہی ایک پروٹیسٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے اس ملک کے اندر۔ بڑا علماء کا وہاں کام ہے، ہمارے علماء کی وہاں محنتیں ہیں، کئی بڑے بڑے نامور علماء جو دنیا میں جن کے ہم نام لیوا ہیں، حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث جن کے فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پر دین پھیلا، جس کی وجہ سے وہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ 20 تاریخ کو 2 نمازیں ہوں گی، ٹائم ٹیبل بن چکا ہے، باقی مدارس کا بھی بن چکا ہے۔
جہاں آپ کے لیے آسانی ہو آپ وہاں پڑھیں۔ پہلی عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی جو پرانا ٹائم ہے، اور دوسری عید کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی۔ وقت کی آپ پابندی کریں، وقت کے ساتھ آئیں اور وقت کے ساتھ جائیں، اور نیچے کوئی شور شرابہ اور جمع اور ایک دوسرے کا ملنا ملانا بہتر ہے ہم نہ کریں، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ 7:30 بجے پہلی ہوگی اور 8:30 بجے دوسری ہوگی۔ مختصر سے وقت کے اندر 15-20 منٹ میں جو آپ حضرات کے سامنے بات ہو سکے گی وہ کریں گے، نہیں تو باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔